اب آپ کے سامنے جو ہمارے اس اجتماع کی اور اس پروگرام کی ضروری نشست ہوتی ہے سوال و جواب کی، اس کے لیے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، کچھ سوالات ہیں میرے پاس جن کے جوابات اپنے علم کے مطابق پیش کرتا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے یا اذان کے بعد ہی پڑھی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین او یصلی رکعتین، کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس، کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے اہل علم کا یہ موقف ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض اہل علم وجوب کے بھی قائل ہیں کہ تحیۃ المسجد پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا معنی یہ ہے کہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دانستہ طور پر تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا۔ یہ بعض اہل علم کا موقف ہے، لیکن جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہے، امر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اور دوسری روایت میں منع کیا کہ بیٹھنے سے پہلے کہ وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے، اس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں تاکید پائی جاتی ہے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز ادا کرے۔ البتہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تحیۃ المسجد کی نماز جو ہے یہ ایک کوئی مستقل نماز نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اس وقت فرض نماز کی جماعت شروع ہو چکی ہے، آپ فرض نماز کی جماعت میں شامل ہو گئے، تو وہ آپ کی فرض نماز بھی ہے اور وہی آپ کے لیے تحیۃ المسجد بھی ہے۔ اور اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے، ابھی جماعت کا ٹائم ہونے میں وقت باقی ہے، آپ کو سنتیں پڑھنی ہیں، وہ ایسی نماز ہے جس سے پہلے سنتیں ہیں، مثلا ظہر کی نماز ہے، مثلا مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، آپ کو سنتیں پڑھنی ہیں۔ تو جو آپ سنتیں پڑھیں گے وہ سنتیں بھی ہیں اور وہی تحیۃ المسجد بھی ہیں، یعنی الگ سے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی نماز، سنتیں جو پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز جو پڑھنے لگے ہیں، وہی آپ کے لیے تحیۃ المسجد بھی وہی نماز بن جائے گی آپ کے لیے۔ یہ جو سوال کیا کہ سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے یا نہیں، اصل میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ایک طلوع آفتاب، دوسرا زوال آفتاب، اور تیسرا غروب آفتاب، جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈھل رہا ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس سلسلے میں اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ میں نے جو پہلی حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں عموم ہے، لہذا اس میں سارے اوقات آ جاتے ہیں، چاہے وہ ممنوع اوقات کیوں نہ ہوں۔ ممنوع اوقات میں بھی آپ کو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ کر پھر آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے۔ ایک تو یہ موقف ہے۔ دوسرا یہ موقف ہے کہ نہیں، یہ جو ممنوع اوقات ہیں یہ مستثنا ہیں، لہٰذا خلاصہ یہ ہے
کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، اس وقت اگر آپ مسجد میں داخل ہوں تو پھر آپ انتظار کر لیں۔ یہی کو 2-3 منٹ کا وقت ہوگا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، تو آپ کھڑے ہو کر انتظار کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ جب اذان ہوگی تو پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ البتہ اگر آپ 5 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے داخل ہوتے ہیں تو اس وقت سورج ابھی غروب ہونا شروع نہیں ہوا، تو اس لیے آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ قبرستان میں جا کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بھئی اگر آپ کے والدین فوت شدہ ہیں تو ان کے لیے دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے، قبرستان جا کر بھی کرنی چاہیے اور قبرستان کے علاوہ بھی کرنی چاہیے۔ والدین کے لیے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا سکھلائی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے والدین کے لیے، زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو چکے ہوں تب بھی۔ قبرستان میں اگر آپ جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے انسان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے کا حکم دیا ہے، تو وہاں جو آپ کے والدین وہاں مدفون ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اسی طرح باقی مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ کیا عورتیں پورا پردہ کرتی ہیں لیکن بہت اونچی آواز میں بات کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آواز غیر مردوں تک صاف سنائی دیتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا غلط ہے؟ جو عورتیں مکمل پردہ کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اگر انہوں نے مردوں سے گفتگو کرنی ہے تو اپنی نارمل آواز میں مردوں سے گفتگو کر سکتی ہیں، اور مردوں کے سامنے اپنی نارمل آواز میں، اپنی عام آواز میں، عادی آواز میں وہ بات کر سکتی ہیں۔ ان کی آواز اگر مردوں کے کانوں میں پڑتی بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کی آواز جو ہے اس کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو بعض اوقات خواتین آتی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتی تھیں، اور ان کے سوالات صحابہ کرام جو غیر محرم مرد ہوتے وہ بھی سنتے تھے۔ تو اس لیے غیر محرم مردوں کے سامنے عورتیں بات کر سکتی ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ اپنی نارمل آواز میں گفتگو کریں، نہ تو بہت پست آواز ہو کہ جس کو سن کر لبھانے والی آواز نہ ہو کہ جس کو سن کر کسی کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ تم ایسی کوئی لبھانے والی آواز، پست آواز میں بات نہ کرو کہ جس کی وجہ سے سننے والے کے دل میں، جس میں پہلے ہی مرض بیماری موجود ہو، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے کہ یہ عورت میری طرف رغبت رکھتی ہے۔ تو اس طرح نہیں، بلکہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے اپنی نارمل آواز میں گفتگو کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اسی طرح گفتگو کرتی تھی، باقی صحابیات بھی، غیر محرم مرد سنتے تھے آواز کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے مردوں کے دل میں فتنہ پڑنے کا اندیشہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، احرام کی حالت میں مردوں کو حکم ہے کہ وہ تلبیہ اونچی آواز میں پڑھیں، جبکہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ تلبیہ کس طرح پڑھیں؟ پست آواز میں پڑھیں۔ عورتیں احرام کی حالت میں تلبیہ اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معروف طریقے سے نارمل آواز سے عورتوں کو گفتگو کرنی چاہیے، اور وہ آواز اگر غیر محرم مردوں کے کانوں میں جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ڈیوٹی پر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور ہماری سنتیں رہ جاتی ہیں، کیا وہ سنتیں گھر پر آ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں ڈیوٹی پہ ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنی کمپنی میں ہیں، جہاں آپ نے فرض نماز ادا کی، اگر آپ وہاں پر سنتیں نہیں پڑھ سکے، گھر میں آ کر سنتیں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کسی برائی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ جب آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا تو پھر آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں گے، پھر آپ برائی سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ لیکن جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا بھی ڈر نہیں ہے، تو پھر وہ کس طرح برائیوں سے بچے گا؟ تو اس لیے برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو اس کا معنی یہی ہے۔ اس بھائی نے ایک دوسرا سوال لکھا ہے کہ جب ہم پریشان ہوں، دکھ میں مبتلا ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، جب آپ پریشان ہو، اور پریشانیاں دنیا میں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کوئی بندہ پریشانی سے بچا ہوا نہیں۔ پریشانی سے کس طرح بچے؟ اگر پریشانی ہو، انسان دکھ اور غم میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کوئی غم پہنچتا، دکھ پہنچتا، تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جلدی کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا ایمان والو تم نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، غم اور صدمے کو دور کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نماز کے ذریعے اور اسی طرح صبر کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر کچھ دعائیں بھی ہیں، مسنون دعائیں، جن کو پریشانی کے وقت پڑھنا چاہیے۔ جب انسان وہ مسنون دعائیں پڑھتا ہے تو وہ پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، یا حی یا قیوم، پڑھیں یا حی یا قیوم، آگے برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پڑھیں اس دعا کو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعا آپ بار بار پڑھیں گے تو اللہ رب العزت پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح اور بھی کئی دعائیں ہیں، جس قدر آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اسی قدر اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ شیخ صاحب نے ابھی قرآن کا حوالہ دے کر فرمایا ہے کہ شراب، جوا اور سگریٹ وغیرہ حرام ہے، تو جو لوگ مسلمان بھائی اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے تو کیا ان کی موت اسلام کی حالت میں ہوئی؟ دیکھیں، یہ شراب نوشی کرنے کی وجہ سے اور جوا کھیلنے کی وجہ سے یا سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے انسان کافر تو نہیں ہوتا نا۔ انسان ایک مسلمان مرتد نہیں ہو جاتا، کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہے، وہ جب تک کہ اس سے کفر واقع نہ ہو۔ اگر کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ ہے مسلمان، کلمہ گو مسلمان ہے، موحد مسلمان ہے، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی موت کفر پر ہوئی، نہیں۔ سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے، شراب نوشی کرنے کی وجہ سے، جوا کھیلنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں مرا، اس کی موت کفر کی موت نہیں ہے، کافر کی موت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بارے میں اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باقی نیک اعمال کی بنا پر، عقیدہ توحید کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ان کبیرہ گناہوں کی سزا دے، یعنی پہلے اس شخص کو جہنم میں داخل کر دے، جب یہ اپنے گناہوں کی سزا پا لے گا تو پھر عقیدہ توحید کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنا پر، اہل ایمان کی شفاعت کی بنا پر پھر ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ شب جمعہ کو ارواح کے لوٹ آنے کی حدیث واٹس ایپ پر ملی، جو کچھ یوں درج ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک غمگین آواز کے ساتھ یوں پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، اولاد اور میرے احباب، ہمارے نام پر کچھ صدقہ دو، یاد کرو اور ہماری تنہائی و بے بسی پر رحم کرو۔ یہ جو صدقہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی ایجاد کی ہوئی حدیث ہے، یہ ان کی گھڑی ہوئی، ان کی بنائی ہوئی حدیث ہے۔ یہ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں کے اندر جن لوگوں نے وہ اپنی پیٹ پوجا کے لیے بہانے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے لوگوں سے وہ پیسے بٹورتے ہیں، مال بٹورتے ہیں، کھانا وغیرہ وصول کرتے ہیں، یہ ایسے ہی لوگوں نے اس طرح کی حدیثیں ایجاد کر رکھی ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ شب جمعہ کو روحیں واپس لوٹ آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارواح جو ہیں یہ دو قسم کی ہیں۔ ارواح یا تو مومنوں کی ہوتی ہیں یا پھر کافروں اور فاسقوں فاجروں کی ہوتی ہیں۔ مومنوں کی جو ارواح ہیں وہ جنت میں چلی جاتی ہیں،
علیین میں چلی جاتی ہیں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. علیین کے اندر مومنوں کی روحیں رہتی ہیں جنت کے اندر، اور وہ روحیں جنت سے باہر نہیں نکلتی ہیں وہ. اور اگر روحیں کافروں کی ہوں، روحیں فاسقوں فاجروں کی ہوں، تو پھر وہ روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. تو جو روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں تو ان کو بھی سجین سے نہیں نکالا جاتا جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اس لیے روحوں کا واپس لوٹ آنا یہ عقیدہ بالکل باطل عقیدہ ہے کہ روحیں شب جمعہ کو لوٹتی ہیں اور وہ صدقے کے لیے آواز دیتی ہیں، پکارتی ہیں. تو یہ مولویوں کی بنی ہوئی من گھڑت کہانیاں ہیں. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر شیطان کے اثرات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر شیطان کے اثرات ہوں کسی عورت پر یا کسی مرد پر بھی، اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اگر جنات وغیرہ کا، شیطان کا اثر ہو تو اس کے لیے ہمیں رقیہ شرعیہ کی تعلیم دی گئی ہے. رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ شرعی دم. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عورت پر یا اس مرد پر دم کرنا چاہیے. مثلا سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. اسی طرح جادو کے متعلق مختلف آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، سورۃ یونس میں، سورۃ طٰہٰ میں اور مختلف صورتوں کے اندر. تو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے. اسی طرح آخری جو صورتیں ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھنی چاہیے اور صورتیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے. خود مریض کو اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے اور مریض کے اوپر جو لوگ ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مریض کے اوپر یہ صورتیں پڑھ کر دم کریں. تو انشاءاللہ یہ رقیہ شرعیہ جو ہے، شرعی دم، جس میں قرآنی آیات پڑھی جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھی جائیں، تو انشاءاللہ ان کے ذریعے شیطان کے اثرات، جنات کے اثرات، آسیب، نظر بد، جادو وغیرہ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتے ہیں. ایک بات پر یقین رکھیں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی جو چال ہے نا وہ انتہائی کمزور ہے. یہ بات اپنے اوپر سوار نہیں کرنی چاہیے کسی بھی شخص کو کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر جنوں کا اثر ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، آپ اگر مومن ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، اللہ رب العزت پہ توکل اور بھروسہ ہے، تو آپ قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے ذریعے آپ شیطان اور اس کی چالوں کو ناکام بنا سکتے ہیں آپ، اور اس کے جادو وغیرہ کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں باذن اللہ تعالی. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان پر یقین نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے، جنات کے شر سے اور ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے.